بسم اللہ الرحمن الرحیم رکن مدعو کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور یوسف کے بھائی آئے پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب اس نے ان کے سامان کے ساتھ انہیں تیار کر دیا تو کہا اپنے اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا۔ الا ترون انی اوفی انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب ان کا سامان وغیرہ تیار ہو گیا، وہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی کو ایک اونٹ غلہ دیا اور ان سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا اور اس کا ایک حقیقی بھائی ہے جو والد کے پاس ہے۔ یا ظاہر ہے ان کو ہر بھائی کو ایک ایک اونٹ پورا غلہ ملا، اور اس وقت اتنا شدید قحط تھا کہ کہیں سے کچھ بھی کسی کو غلہ نہیں مل رہا تھا، بے شک کہ انہوں نے پیسے دے کر لیا، لیکن انہیں لگا کہ ایسا اناج تو پیسے دے کر بھی انہیں کہیں سے نہیں مل رہا تھا، تو ان کو اونٹ پورا پورا ایک ایک ہر ایک کو پورا پورا اونٹ ایک غلے کا ملا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، ایک بھائی تو وہ جنگل میں گم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور ایک بھائی ہمارا ابھی بھی ہے تاکہ وہ اس بھائی کے حصے کا غلہ بھی لے سکیں۔ تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اس بھائی کو میرے ساتھ لانا، میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی تم نے اپنے جس بھائی کا ذکر کیا ہے اسے ساتھ لے کر آنا۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یقیناً میں پورا ماپ دینے والا دیتا ہوں، کہ ایسا نہیں ہوں کہ میں تم سے پیسہ زیادہ لے رہا ہوں، تمہیں ناپ تول میں کمی کر کے دے رہا ہوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو رغبت دلاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں پورا پورا غلہ دیتا ہوں، اور میں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، میں مہمان نوازی بھی اتنی اچھی کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تو مہمان کی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ویل للمطففین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت یعنی روزگار میں تنگی، اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِي، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے، یعنی اب اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، تو پھر تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں، اور نہ ہی تم میرے قریب آنا، یعنی بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا سنرابد عنہ اباہ وإنا لفاعلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے، اور بلا شبہ کہ ہم ایسا ضرور کریں گے اور اس کو نیکسٹ ٹائم ہم لے کر آئیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے وہ جو ان کے تھیلے تھے انہی میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو ان کو پہچان لیں، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں، کہ ان کو ایک اپنی رقم بھی مل جائے گی جب واپس، تو پھر ظاہر ان کے دل میں ایک زیادہ آس ہوگی کہ ہمیں تو یہ سارا مال جو ہمیں بازار سے داموں پر بھی نہیں مل رہا تھا، اتنا زیادہ مال ہمیں بغیر مال کے بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے مل گیا، تو نیکسٹ ٹائم وہ واپس لوٹ کر آنے اس احسان کو دیکھیں گے تو وہ واپس لوٹ کر آنا کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کی قلت ہوتی ہے تو بازار میں وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو، پاتے نہیں ہو ایسا کہ میں اپنے ناپ تول میں تم سے پیسہ زیادہ لے کر کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کی، بلکہ جتنا مال تھا اتنا ہی تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، یعنی کہ ہمیں اس سے زیادہ بھی دیا جا سکتا تھا، ایک اونٹ ظاہر ان کا جو بھائی ہے وہ کم گیا تھا ان کے ساتھ، تو پھر
ہم سے ماں کو روک لیا گیا ہے۔ جب برادران یوسف مصر سے واپس کنعان اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بولے کہ مصر سے مزید غلے کو اس وقت تک روک دیا گیا ہے جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہیں لے جاتے، یعنی کہ یہ مال ہم پتہ نہیں کب تک قحط سالی ہوتی ہے، اور ہمیں دوبارہ منع کر دیا گیا ہے کہ ہم دوبارہ مال لینے کے لیے نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم اس بھائی کو بھی ساتھ نہ لے کر جائیں۔ تو انہوں نے کہا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، یعنی کہ مزید غلہ لے کر آئیں۔ تو برادران یوسف نے اپنے والد سے کہا ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ایک اونٹ مزید غلہ ہمیں مل جائے، اس کی وجہ سے ہمیں مزید اناج حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو برادران یوسف نے بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور کہا کہ انشاءاللہ ہم خیر و عافیت سے اسے واپس لائیں گے اور کہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا۔ فاللہ خیر خیر حافظا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ اپنے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ جب برادران یوسف نے گھر واپس پہنچ کر سامان کھولا تو اس میں وہ رقم نکلی جو چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے ان کے مال میں واپس رکھوائی تھی، اپنے ان کے اس میں تھیلوں میں واپس رکھوائی تھی۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مال قصدن واپس کیا تھا، اور وہ اس مال کو واپس بھائیوں کو مالک بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہمارا مال ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی رقم دیکھ کر خوشی کے مارے کہا کہ ہمیں اتنی عزت اور احترام کے ساتھ رقم بھی واپس کر دی گئی، اور ہمیں یعنی کہ احسان بھی نہیں جتلایا۔ ہم احسان کرتے ہیں نا، ہم جب کسی کو مال دیتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر احسان جتلاتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر احسان بھی کیا اور ان کو احسان جتلایا بھی نہیں۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں تو ہم غلہ بھی لے آئیں گے کیونکہ گھر والے خوراک کے سخت محتاج ہیں۔ وَنَحْفِظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کی نگرانی بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ غلہ ماپ زیادہ لائیں گے، یعنی جب ہمارا یہ بھائی ساتھ جائے گا تو اس سے کبھی ایک اونٹ ایکسٹرا ملے گا ہمیں۔ تو اچھا، بعیر جو ہے وہ قطبی زبان کے اندر بعیر جو ہے وہ گدھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ اونٹ تھا یا گدھا تھا، بہرحال بعیر جو ہے وہ گدھے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی تھا، بہرحال ان جانور جس کے اوپر وہ سامان لے کر آئے تھے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ تو آسان ماپ ہے، یعنی یہ غلہ حاصل کرنے کا بڑا ہی آسان ترین طریقہ ہے جس سے نقصان نہیں ہوگا، اسی میں فائدہ ہے اور زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید فرمایا قال لن ارسلہ معاکم حتى تؤتونی موثقا من اللہ لا تأتوننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ على ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب ہی گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ تم سب کو قید کر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا پختہ عہد کر دیا تو اس نے کہا قال اللہ، جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، ما نقول وکیل، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے اس بات پر۔
یہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم نے اس بات پر عہد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب من ابواب متفرقہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے چلتے وقت بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب وہ مصر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے نہ ہرگز نہ جائیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ ان کے دل میں یہ اندیشہ غالب آ گیا تھا کہ اگر ایک دروازے سے جائیں گے تو شاید کسی آفت میں گرفتار ہو جائیں، جبکہ الگ الگ جانے میں نسبتاً عافیت ہے۔ یعنی وہ بھائیوں کی کثرت کی وجہ سے نظر لگنے سے ڈرتے تھے۔ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عین الحق یعنی نظر بد کو کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ عہد نبی میں بہت سے لوگوں کو نظر بد سے نقصان کا پہنچنا ثابت ہے۔ ایک حدیث میں نظر بد کی شدت تاثیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔ کہ ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ خوشی سے نظر لگ گئی، تو جو خوشی کی نظر ہوتی ہے نا وہ اتنی شدت کی سختی نہیں ہوتی۔ جو نظر بد ہوتی ہے، جو حسد کی نظر ہوتی ہے، وہ آپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اور حضرت اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر لگنا برحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی، اور جب تم سے نظر کی وجہ سے نہانے کے لیے کہا جائے تو نہا لیا کرو، یعنی کہ نہا کر وہ اس نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت و زندگی دی تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس انسان کی نظر لگی ہو، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نظر کس کی لگی ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی نظر لگی ہے تو لوگ جو ہیں اس بات کو برا محسوس کرتے ہیں کہ کیا مطلب آپ کا یہ کہنے کا کہ آپ کو میری نظر لگ گئی ہے، اور پھر شاید وہ آپ سے دوبارہ مڑ کے کبھی بات بھی نہ کرے۔ سیدنا ابو ماما بن سہل بن حفیف بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ سیدنا سہل بن حنیف نے خزار جگہ میں بہتے ہوئے پانی میں غسل کے ارادے سے اپنا اپنا کپڑا اتارا تو سیدنا عامر بن ربیع انہیں دیکھ رہے تھے۔ میرے والد محترم بہت زیادہ خوبصورت اور گورے چٹے تھے۔ سیدنا عامر بن ربی نے کہا اس کی خوبصورتی ایک ماہ پارہ دوشیزہ کی طرح ہے، یعنی کہ دوشیزہ جو ہوتا ہے دوشیزہ بچہ اس کی طرح ہے۔ اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ سیدنا سہل بن حنیف وہیں گر پڑے، اور انہیں سخت شدید ترین بخار ہو گیا۔ ان کی بیماری کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ سر نہیں اٹھا رہے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ اپنا سر تک نہیں اٹھا پا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگوں کو کسی آدمی پر شک ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، سیدنا عامر بن ربی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور غصے سے فرمایا آخر تم میں سے کوئی اپنے ہی بھائی کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ اس کے لیے تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ تب جناب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور اپنی تہبند کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھویا، پھر وہی پانی جناب سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے انڈیل دیا گیا، اور وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔ یعنی جس کی نظر لگی ہوتی ہے نا، اس کو اس سے وضو کروا کے اس سے یہ سارا اس سے پانی وہ کلیکٹ کر کے پھر جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کو وہ پانی اس کے اوپر انڈیلا جاتا ہے، اس کے اوپر بہایا جاتا ہے، تو اس انسان کی نظر پھر اتر جاتی ہے۔ دیکھیے بہت اہم ترین بات ہے، اور اس سے ایک اور بڑی بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم خواتین، ہم مرد سارے جو ہیں بڑی جلدی جلدی ہم سوشل میڈیا پر اپنے سٹیٹس پر اپنی خوشیاں، اپنے بچے، ان سب کی تصویریں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں کو دکھاتے ہیں باتیں اپنی، وہ کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے سٹیٹس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ نظر نہیں لگتی ہے؟ یہ تمام چیزیں یقیناً نظر کا باعث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور یہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو فطرے میں ڈال کر ہلاک کر رہے ہیں۔
تو سیدنا ابن عباس نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہیں تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ یعنی نظر جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایسے ایسے دموں میں کوئی حرج نہیں جن میں شرک نہ ہو، یعنی کہ جب دم کیا جا رہا ہو تو اس میں جس میں شرک نہ ہو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے، پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے متاثرہ شخص پر پانی بہا دیا جائے، اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 میں یہ چیز درج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اور یہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک من شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے کہ یہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا بخاری کی حدیث میں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعائیں ہیں جو نظر کے لیے پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کیا کیجیے، ایسے بھی دم کر لیا کیجیے، نہ بھی نظر لگے تب بھی کر لیا کیجیے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو اس کے لیے لازمی طور پر بارک اللہ کہنا، دعا دینا لازم ہے۔ اور اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا بھی لازم ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا لازم ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میری تدبیر اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال نہیں سکتی، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ احتیاط کرنا تھا، اور احتیاط کبھی بیکار نہیں جاتی۔ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ یعنی یعنی کہ یعنی فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور حکم بھی وہی ہوگا، بس جس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے وہ ضرور واقع ہو کر رہتا ہے۔ تو بہرحال ان شارٹ کن ساری باتوں کا بات کے اور اس کے بعد یہ توکل کرنے کے بعد اور یہ ساری تدبیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ علیہ انہوں نے کہا کہ علیہ توکل تو، کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وصیت کرنے کے بعد یعنی کہ سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور لازم ہے کہ ہر کوئی بھروسہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً میرے رب ہر اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تدبیر اختیار کرنے کے بعد ہمیں اس ساری جو بھی تدبیر ہم اختیار کرتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر پورا اور مکمل توکل اختیار کرنے کا توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن دو زرہیں پہنی۔ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر انہوں نے وہ پہنی، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جو ٹوپی جس طرح کی وہ تھی، زرہیں کی طرح کی لوہے کی بنی ہوئی وہ پہنی۔ اور اسی طرح سے اچھا انہوں نے اس کے بعد ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار فرمایا کہ تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اپنے توکل تب کیا جاتا ہے کہ جب کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں۔
सईदा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर तवक्कल करो जिस तरह तवक्कल करने का हक है, तो तुम कभी ऐसे रिस्क दिया जाएगा जैसे कि परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह को अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर अपने घरों को वापस लौटते हैं। तो तवक्कल, असल तवक्कल ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर तवक्कल करते थे। और सईदा इब्ने अब्बास ने कहा कि कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा वो कहा करते थे। इस वक्त जब उनको आग में, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, तो यही कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों, यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा सामान जंग इकट्ठा कर रखा है, उनसे डरो। लेकिन उस बात ने उन मुसलमानों का जोश ईमान और बढ़ा दिया। और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफी है, और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, और जब वो दाखिल हुए जहां से उनके बाप ने उनको हदायत की थी, मा काना युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली कोई चीज उनसे उनसे हटा नहीं सकता था। मगर मगर क्या था कि याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी। फी नफ्सी याकूब कदाहा, एक तमन्ना थी जिसको उसने पूरा किया। व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, और बिलाशुबह वो यकीनन साहिब इल्म था, इसलिए कि हमने उसे सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि जो इल्म है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और हर इंसान को जो इल्म मिलता है, वो अल्लाह ताला चाहता है तो इल्म मिलता है। अगर मेरा रब ना चाहे तो किसी को कोई इल्म नहीं मिल सकता। कोई इख्तियार नहीं रखता कि उसको कोई भी थोड़ा सा भी इल्म मिल सके।